اس دنیا میں 7 ارب سے بھی زیادہ لوگ رہتے ہیں، جس میں سے زیادہ تر لوگ کوئی نہ کوئی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ لوگ کوئی بھی مذہب کے ماننے والے نہیں ہوتے۔ تو اب جو لوگ مذہب کو ماننے والے ہیں، کیا انہوں نے اپنے رب کو اچھے سے جانا ہے؟ چلیے دنیا کے کوئی 2 بڑے مذاہب کا جائزہ لیتے ہیں، کرسچینٹی اور ہندوازم۔ کرسچینٹی کے حساب سے ہمیں بائبل کی 16 ورسز ملتی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمہارا رب صرف ایک ہے، پر پوری بائبل میں کسی نے بھی اپنے آپ کو اسپیسیفائی نہیں کیا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اب ہندوازم میں دیکھتے ہیں، ہندوازم میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ تمہارا رب صرف ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں، پر پوری ہندوازم میں بھی کہیں پر بھی کسی نے بھی خود کو یہ اسپیسیفائی نہیں کیا ہے کہ وہ ہمارا رب ہے۔ اب اسلام کا جائزہ لیتے ہیں، اسلام میں بھی ہمیں وہی بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ تمہارا رب صرف ایک ہے، پر اسلام میں اللہ نے قرآن میں خود کو اسپیسیفائی کر یہ بتا دیا ہے کہ بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور اسی طرح قرآن میں دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا ہے تم سب کا رب میں ہوں۔ اب یہاں پر تم سب سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کے جواب میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو اس عالمین کا رب ہے۔ تو اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اللہ ہی ہم سب کا رب ہے۔ تو اب ہم ہمارے رب اللہ کو جان لیتے ہیں۔ ہمارا رب اللہ اکیلا ہے، اکیلا جس کی مدد ہم سب کو ہے اور اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اور اس پوری کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کا مطلب اللہ ہمارا اکیلا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی خاندان نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں، اس سے بڑا کوئی نہیں، اس کا باپ کوئی نہیں، اس کی ماں کوئی نہیں۔ یہ صرف اور صرف اکیلا ہے، یہ الواحد ہے، صرف اکیلا۔ یہ الملک ہے، ہم سب کا مالک، پر اس پر کوئی مالک نہیں۔ یہ العزیز ہے، یہ سب پر اپنی طاقت رکھنے والا ہے، پر اس پر کسی کی طاقت نہیں۔ یہ سب کچھ سننے والا ہے، یہ سب کچھ دیکھنے والا ہے، یہ ہم سب کو رزق دینے والا ہے، یہ ہم سب کو عزت ذلت دینے والا ہے، یہ ہماری مشکل دور کرنے والا ہے، یہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے، یہ ہمیں زندہ رکھنے والا ہے، یہ ہمیں موت دینے والا ہے۔ یہی سب سے پہلے تھا، یہی سب کے بعد رہنے والا ہے، یہی ہماری دعا قبول کرنے والا ہے، یہ پکا انصاف کرنے والا ہے، یہ سب سے زبردست ہے، اور یہ میرا اور تمہارا ہم سب کا رب اللہ ہے۔ اللہ العلیم ہے، پوری کائنات کا علم رکھنے والا۔ اللہ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ وہ تمہارے ساتھ ہے چاہے جہاں پر بھی تم جاؤ، اور اللہ وہ سب دیکھ سکتا ہے جس کو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کون سی چیز اس زمین میں جا رہی ہے اور کون سی چیز اس زمین کے باہر آ رہی ہے۔ یہ الصمد ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں، پر ہم سب کو اس کی ضرورت ہے۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، اللہ کو ہمارے نمازوں کی ضرورت نہیں، ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں، اللہ کو ہمارے روزے کی ضرورت نہیں، اللہ کو ہمارے وقت کی ضرورت نہیں۔ اللہ کو فرق نہیں پڑتا کہ تم اس کی عبادت کرو یا نہیں، اس کے پاس تو بے حساب فرشتے ہیں جو پیدا ہوتے ہی اس کی عبادت میں لگ گئے۔ تم اگر اس کی عبادت کرتے ہو تو یہ صرف تم اپنی خود کی غرض کے لیے کرتے ہو۔ ہم سب اللہ کے بہت مجبور بندے ہیں جو اس کے بنا بہت زیادہ بے بس ہے۔ یہ ہے اللہ، یہ ہے تمہارا رب، میرا رب، راجا کا رب، غلام کا رب، امیر کا رب، غریب کا رب، چاند کا رب، سورج کا رب، ستاروں کا رب، درخت کا رب، پانی کا رب۔ اور یہ صرف اور صرف اللہ ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ اس کے جیسا کوئی نہیں ملے گا۔